انسان کا دو ہی ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، تیسرا جینڈر ہے ہی نہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، صرف قرآن اور حدیث نہیں کہتا، بلکہ اس سے پہلے عیسائیت اور یہودیت کی جتنی کتابیں وہ بھی اس بارے میں گواہی دیتی ہیں کہ انسان دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا مرد ہوتا ہے یا عورت، تیسری چیز نہیں ہوتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا گروپ ہے کیا ہے، جس کو مڈل سیکس کہتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں، ان کا شرعی طور پہ کیا حیثیت ان کی کیا ہے. تو یاد رکھ لیجئے وہ تیسرا گروپ جو ہے وہ اصل میں میڈیکل طور پہ وہ انفٹ لوگ ہیں. اس کے اندر میڈیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے وہ لوگ، یا کوئی مرد کا رجحان رکھتا ہے کہ عورت کا رجحان رکھتا ہے، حقیقی طور پہ وہ اصل میں مرد اور عورت دو میں سے تیسرا ہے نہیں. یہ قانون کی تمام چیزیں ہم نے عدالت کے سامنے رکھی اور تقریباً 4-5 مہینے سے کیس مسلسل چلتا رہا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے کا ابھی میں سیدھا وہیں کورٹ سے ہی آ رہا ہوں. آج عدالت نے الحمدللہ جو فیصلہ کیا وہ انتہائی خوش آئے ہیں. ان کا پاکستان جو ہے اسلامی ملک ہے، اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو اسلام کی بنیادوں کے مخالف ہو، لہذا اس تمام قانون کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس وقت دیکھنے والے چہرے ان لوگوں کے تھے، وہ لوگ جو مغرب کے پروردہ ہیں، مغرب سے پیمنٹ لے کے یہاں پہ فساد بہنا چاہتے ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. اس کے مقابلے میں جو ہمارا اسلامک گروپ تھا، جس کے اندر میں بھی شامل تھا، جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق صاحب تھے، ایک اور سینیٹر ہے جو عرفان غالب، ان کا نام عرفان ہے، وہ بھی تھے، کچھ تنظیم اسلامی کے لوگ تھے، تمام اسلامک گروپ کے لوگ اکٹھے ہم نے اکٹھا کیا تھا. سب نے الگ الگ پٹیشن داخل کی تھی، لیکن ہم سب نے الحمدللہ وہ بات کھل کے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے کہ ان کا راستہ بند ہو گیا. لیکن بات یہاں پہ رکتی نہیں بھائیو. ہمارے نزدیک تو چھوٹی سی بات ہے، ہم نے 2-4 لاکھ روپے لگا کے معاملہ ہم نے کروا دیا، وکیل کر کے کیس مقرر کے ہم نے کیس سبمٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دے دی. لیکن آج اب دیکھیے گا میڈیا کے اندر یہ بات ضبط نے آئے گی. آپ دیکھیے گا CNN اور BBC اور DW جو تمام چینل ہیں وہ کیا مشکلاتیاں کرتے ہیں. وہ کیسے کہیں گے کہ یہ تو پاکستان کے اندر دوبارہ فنڈامنٹلسٹ آ گئے ہیں لوگ. یہ جج بھی ہے، یہ بھی انتہا پسند ہے، کیونکہ ان کے مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے الحمدللہ فل کوریج دی ہے. یقین اس کی کوریج بھی یقین سامنے آئے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ ہمیں یہ احساس ہوا جب ہمارے انٹرویو بھی ہے تو ان کے انٹرویو بھی جو ہمارے مخالف گروپ ہیں وہ لڑکے ہیں تمام، ان کی شکلوں سے لگتا ہے کہ وہ انگریز کے بچے ہیں. بظاہر وہ مسلمان ہوں گے نام ان کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی چاہتے ہیں، ہمیں شخصی آزادی ہونی چاہیے. آزادی ہماری ہے کہ میں اگر مرد ہوں، میری داڑھی بھی ہے، لیکن محسوس کرتا ہوں میں اندر میرے عورتوں کی خاصیت نظر آتی ہے، مجھے عورت کرا دیا جائے، میں کس سے مرضی جس عورت سے مرضی شادی کروں. ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو یہاں تک چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ہم نے کہا سپریم کورٹ کے جہاں تم مرضی جانا چاہو، ہم تمہارا پیچھا چھوڑیں گے نہیں. یقیناً بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصرت ہے، پتہ ہے. اس کے اندر تمام آپ ساتھیوں کی دعائیں بھی شامل ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ بڑا کڑا موضوع ہے. خدا نہ خواستہ اس میں ناکامی ہو جاتی ہے تو مغرب بغلے بجائے گا کہ دیکھو ہم نے پاکستان کی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر اپنا قانون نافذ کروا دیا. اور تمام جو اسلام کے جو شہدائی تھے اسلام آباد کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا. ان کا یہ کہنا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نے بڑا ہم پہ فضل کیا. ہم انتہائی مشکور ہیں وفاقی شرعی عدالت کے بھی، ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے سے تعاون کیا، ان میڈیا کے لوگوں نے جو ہمیشہ بات کو کوریج بھی دی، ہمیں حوصلہ بھی دیا کہ اس معاملے کی طرف کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جس کو بنتا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ وہاں پہ ہمارے سامنے ان کو مخالف بیٹھے ہوئے ہیں. سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک نام ہے کیونکہ بہت بڑھ چڑھ کے وہ شخص بولا ہے، اس کا نام لینے میں مجھے کوئی یاد نہیں ہے. فرات اللہ بہادر جو زرداری صاحب کا سیکٹری بھی ہے غالباً، وہ بڑھ چڑھ کے ایسے بولا کہ سب سے بڑا یہودیوں کا بچہ یہ ہے. اسلام کی بنیادی چیزوں پر کلاڑا پھیرنے کے لیے وہ قرآن کے دلائل نکال کے بتا دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے تم یہ کہتے ہو، ہم یہ حق ملنا چاہیے پاکستانی کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلیل رسوا کر دیا. جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر عزت کبھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے کچھ ذلیل و رسوا کر دیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہم تک محدود نہ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ ہمت نہ دے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکے. اور حکومت کو بھی ہم شدید قسم کا مذمت بھی عرض کرتے ہیں. آپ کو تھوڑی بہت حیا ہوتی تو آپ ایسا بل پیش ہی نہ کرتے. لیکن انہوں نے پہلے بھی کیا، آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی راتوں رات بل پیش کیا تھا. قادیانیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلامک اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں. اسی حکومت نے دیا تھا. نواز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ دیا تھا جب ان کی حکومت تھی 2018 سے پہلے. وہ بھی راتوں رات ہوا. ان کو اپنا بھائی تو کہتے ہیں وہ لوگ کہتے تھے کہ کیوں یہ کن کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مشرے بھی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، قائدیانی ہمارے بھائی ہیں. اور بھائی تک معاملہ زبانی نہیں تھا، بلکہ اسمبلی کے اندر بل پیش کر کے ان کو وہ اسٹیٹس بحال کرنے کی کوشش کی گئی جو 74 کی قانون کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا.
اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. میں پہلا شخص تھا پاکستان کے اندر, میں نے ہائی کورٹ کے اندر جا کے اس کے خلاف دعویٰ پیش کیا. میرے دعوے کے چوتھے دن مولانا اللہ وسایہ صاحب ختم نبوت کے جو چیف ہے انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس معاملے میں ہم آپ کے شریک ہونا چاہتے ہیں. میں کہا بھائی یہ میرا ذاتی جنگ نہیں ہے, اقتدار کی جنگ نہیں ہے, کوئی مفاد کی جنگ نہیں ہے, مجھے کوئی کرسی نہیں ملنی, یہ تو اللہ کے رسول کی نبوت کا دفاع ہے. اس کے تو جو میرے ساتھ تعاون کرتا آئیے وہ ویلکم کرتے, وہ بھی ہمارے ساتھ کیس میں شامل ہوئے. اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, میرے بڑے دوست بھی بن گئے, وہ انہوں نے اس کا فیصلہ لکھا 124 صفحے کا فیصلہ لکھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کم از کم قومی اسمبلی کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے بات ختم کر دیا گیا کہ کوئی شخص قومی اسمبلی کے اندر آ کے وہ قادیانی کو کوئی اسٹیٹس نہیں دے سکتا. اللہ کا فضل ہے, کوئی ہمارا کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے. یہ ہم نے سارے کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے, ریاکاری سے ہمیں بچائے, ہمارے دل کے اندر للہیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, بندے ہیں, اللہ کے احکامات کو نازل کروانا ہمارے ذمہ فرض ہے. ہم نے کیا کوئی ہمارا ذاتی سے چندہ مقصد تھا, نہ پہلے نہ آج ہے. اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں بھائیوں, ہمارے پاس جو ہمارے بس میں جو ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم الحمدللہ, میں بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن میں بتاؤں, یہی حکومت تھی, پرویز مشرف کا دور تھا, 2003 کا وقت تھا. اس کو پرویز مشرف کا حال یہ تھا کہ وہ سب سے بڑا طاغوت شیطان کے بن کے بیٹھا تھا. کبھی وہ کہتا ہے اسلامی سزائیں وہ مسلمانوں کو ٹنڈا بنا دیں گی, کبھی کہتا کہ اگر فحاشی ٹی وی کے اندر ہوتی ہے لوگ ٹی وی نہ دیکھیں. کون تھا یہ بندہ؟ پاکستانی جنرل تھا نا یہ. الحمدللہ اس کے خلاف ہم نے کیس کیا, ہائی کورٹ میں کیس کیا, پہلے تو کیس ہی کوئی نہیں لے رہا. آخر ہم نے کہا پاکستان کے اندر اتنی آزادی تھی کہ بلیک واٹرز ہمارے محلوں گلیوں کے اندر بیتے تھے, اور بڑے بڑے پروجیکٹ امریکن یہاں بنا کے رکھے ہوئے تھے, جس کو چاہتے امریکن اٹھا کے لے جاتے. ایکسیڈنٹ کوئی ہوا تھا, پاکستانی مر جائے, اس کے بعد پولیس آ کے وہ امریکن کو پروٹیسٹ کرتی تھی کہ ان کو پروٹیکٹ کرے کہ دیکھو تم نے مار دیا, کوئی بات نہیں, تو کیڑے مکوڑے مرتے رہتے. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, وہ کیس بھی ہم نے کیا, نتیجہ کچھ نہیں نکل سکتا کیونکہ امریکہ کے خلاف معاملہ کرنا بہت مشکل ہے. وہ کیس اب بھی سلیپنگ میں ہے, ختم نہیں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے بھائیوں, جب آپ حق بات کہو گے لوگ آپ کے خلاف آئیں گے, اور ہم بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. ہمیں بے شک اٹھا لیا جائے, دھمکا لیا جائے, ہمیں دوبارہ دھمکیاں مل رہی ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, فلاں بہت چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. میں کہا بھائیوں جس نے اٹھانا ہے, عمر ہم ساری گزار چکے ہیں, مزید ہماری زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے. اٹھا لو گے اللہ تعالیٰ ہمارا ہمارے مقدر میں یہ لکھے گا کہ واقعی اس شخص نے کیا تھا کام, اٹھایا, کوئی ضرر پہنچا, کوئی مصیبت آئی, اللہ ہمارے اجر کے اندر اضافہ کرے گا. ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہو. حضرات, یہ تمام باتیں ہیں جن کے کہنے کا مقصد حاشا وکلا, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک رائی کے برابر ہمارے دل کے اندر کوئی ریاکاری کا معاملہ نہیں ہے, نمود کا معاملہ نہیں ہے, نمود و نمائش کا معاملہ نہیں ہے. یہ تمام دنیاوی چیزوں کے مزے لے چکے. بہترین پروٹوکول کے ساتھ میں 20 سال ڈائریکٹر رہا, ساتھ ہمارے باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے, گنوں والے پورے پاکستان کے اندر کام کرتے تھے. لیکن وہ کام بند کر دیا گیا. کس نے کیا؟ امریکن نے کیا. کس کی وجہ سے کیا؟ ہمارے پاکستان کے سیکولر لوگوں کی وجہ سے کیا. کس وجہ سے کیا؟ ہمارے ملک کے جنرل سے کام بند کر رہا ہے. جس ادارے میں تھا, ہمارا مہینے کا خرچہ کم تو 2.5-3 کروڑ روپے ہوتا تھا. اسے ہم کیا کرتے تھے؟ یتیموں کی پرورش کرتے تھے, بیواؤں کی خدمت کرتے تھے, لولے لنگڑوں کی ہم مدد کرتے تھے, ہاسپٹل بناتے تھے, کنویں بناتے تھے. وہ تمام کام بند کر دیا گیا, امریکہ نے بند کروا دیا. اور ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا بند کر دو سب کام, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے فلاحی کام کرنے کی, آرام سے بیٹھو. بھائیوں, بلکہ میں کل کی ایک بات بتاؤں, بڑی پیاری بات کہی ایک بندے نے, اور مجھے یقین کیجیے سن کر رونا آ گیا. ایک بندہ ہمارا پاکستانی ہے, قطر میں وہ کسی ہاسپٹل میں گیا چیک کروانے کے لیے, ٹیسٹ کروائے اس نے. وہ ڈاکٹر جو قطری تھا, اسے دیکھا, اسے کہا آئی یو مسلم؟ یس ایم مسلم. آئی یو پاکستانی؟ یس ایم پاکستانی. پھر اسے کیا کہا, بولتا ہے اس بندے نے اپنے ہاتھ بلند کیے, اسے ماسک پہنا پتا, ماسک اتارا, زاروں قطار رونے لگا کہ پاکستان کے لیے ہم صبح شام دعا کرتے ہیں, پاکستان دنیا کے اندر مسلمانوں کا محافظ ہے. اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما, پاکستان کو اندیشوں سے, ان تمام مسائل سے دور رکھ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام یورپین امریکن کے ضد سے دور رکھ. یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, جو لیبیا میں وہی کرنا چاہتے ہیں, جو عراق میں وہی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما, ہمارے بھائیوں کے اوپر رحم فرما. اسے یہ نہیں کہا کہ تمہارا پاکستان پر, ہمارے پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرما. وہ بندہ زاروں قطار روتا رہا. اس کا کیا مقصد ہے؟ امت مسلمہ کا درد ہے, دکھ ہے. لیکن ہمارے ملک میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, سر کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. عام آدمی کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, اور فوج کا معاملہ بھی ہے ان کو معلوم نہیں کہ کس کے ایجنڈے پہ کون کیا کام کر رہا ہے. لیکن شدید اندیشہ ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے. شدید اندیشہ ہے کہ وہی معاملہ ہو کہ لوگوں کی لاشیں روڈوں کو تڑپتی پھرتے ہیں اور مفاد امریکہ کو حاصل. بھائیوں,
सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला हमें इस बुरे अंजाम से बचाए। हमारे यकीनन हमारे किरदार अच्छा नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हमारे अकीदे अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह हम तेरे एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा तेरे अलावा कहाँ जाए। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारी मुश्किलात से दूर फरमा, हमें किसी ऐसे अंदेशे में मत डाल, ऐसे फितने में न डाल जिससे पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम था वो भी खराब हो जाए। हम अल्लाह ताला तुझी से दुआ मांगते हैं, कोई तमाम मसाइल हल करने वाला है, तो दुआ कीजिए भाई ये सियासी लोग अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान का कहीं नाश न फेर दें। और आज देखो दुनिया के अंदर जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है वो बगले बजा रहा है। आप जाओ इंडियन मीडिया उठा के देखो वो क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया हमने। किसने किया? मैंने किया? आपने किया? नहीं, इन्होंने किया जिनकी जेबें गर्म हुई हैं, इन्होंने किया जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के खाया है, इन्होंने किया जिनके असासे जो है अरबों से भी बढ़ गए। एक आम आदमी गरीब है, भूखा है, नंगा है, उसकी उनको फिक्र नहीं है। मैं भी हैरान हुआ, कल हमारी मस्जिद का कोई ऐसी नहीं लगाया, 40,000 रुपए का हमारा बिल आ गया है, सिर्फ पंखे चलते एक मोटर चलती है हमारी, घर का मेरा बिल अलग से। कहां जाएगा आम आदमी? सोचो ना, आम आदमी कहां जाए, कहां डाका मारे? शरीफ आदमी है, न चोरी कर सकता है, न झूठ बयान कर सकता है, वो क्या करेगा? अपने बच्चों का गला काट के, अपने बच्चों का पेट काट के वो अपने बिल जमा कराता है। हल कोई नहीं, कोई इसके बारे में कोई सोचता नहीं। ये मसाइल किसी को नजर नहीं आते। हाँ, हमें बता दो, इफ्तार बता दो, फलां को उल्टा दो, फलां को लटका दो, फलां गद्दार है, फलां 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 है, अपने बारे में नहीं सोचते। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। हम अल्लाह ताला से दरखास्त करते हैं, अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा। ये पाकिस्तान इस्लाम का कला है, इस कले को बरकरार रख। पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीदें पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, पूरे इस्लाम का पूरी दुनिया के अंदर दिफा कर सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद